بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے سب سے پہلے پیارے پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں درود پاک پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک کے بعد آج جو وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں یہ وظیفہ ہے نرینہ اولاد کا وظیفہ، یعنی اگر کسی کے ہاں اولاد نہ ہو یا کسی کے ہاں لڑکیاں تو ہوں لیکن لڑکا نہ ہو تو لڑکا پیدا ہونے کا یہ وظیفہ ہے۔ یہ وہ وظیفہ ہے جو قرآن پاک کی سورت کا وظیفہ ہے۔ اگر کوئی آدمی اس وظیفے کو کرے گا تو انشاءاللہ اللہ رب العزت اسے محروم نہیں کریں گے۔ تو قرآن پاک کے 29ویں پارے میں سورہ مزمل اور سورہ مزمل کی ایک آیت، جو آیت آپ کو بتا رہا ہوں وہ آیت آپ پڑھیں گے۔ اول آخر 3 بار درود پاک اور درمیان میں یہ آیت 1000 بار اور سورہ مزمل 1 مرتبہ، یعنی پہلے 3 مرتبہ درود پاک پڑھا، پھر 1 مرتبہ پوری سورہ مزمل پڑھی، پھر 1000 بار یہ آیت پڑھی اور پھر آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ تو انشاءاللہ اگر کسی عورت کے بچے نہ پیدا ہوتے ہوں تو یہ آیت کریمہ پڑھے گی۔ اس آیت شریفہ کو چاند کے ابتدائی ہفتے میں 7 دن تک روزانہ لکھ کر پانی میں گھول دے اور اس پانی کو وہ بھانج عورت کو بھی پلائے تو انشاءاللہ اس کے ہاں بھی اولاد ہوگی، اور وہ عورت بھی پیے انشاءاللہ اس کو جو ہے نرینہ اولاد ہوگی۔ اور ساتھ یہ جو وظیفہ میں نے بتایا ہے اس وظیفے کو کرے انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت اسے اولاد دیں گے۔ آیت کون سی ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا۔ آپ کی سکرین پر بھی آ رہی ہوگی۔ تو یہ آیت آپ نے 1000 بار پڑھنی ہے، انشاءاللہ اللہ نرینہ اولاد سے نوازے گا۔ حمل کے دوران ابتدائی دنوں میں اگر کوئی یا متینوں کو 1000 بار پڑھے اس کو بھی اللہ نرینہ اولاد عطا فرمائیں گے، یا کوئی آدمی اول آخر 11 بار درود پاک پڑھ کر درمیان میں 7 مرتبہ سورہ یاسین کی تلاوت کرے تو انشاءاللہ اللہ اس کو بھی نرینہ اولاد عطا فرمائیں گے۔